बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अजहर अली आब्दी साहब। नाज़रीन कराम, आज के इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करने के लिए हम कारी अम्मार यासिर मोमनी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तिलावत कुरान करीम पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस थरा। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस थरा। وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لا له الأسماء الحسنى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. صدق الله العلي العظيم. ताहा, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, बल्कि ये तो खौफ रखने वालों के लिए सिर्फ एक याद दहानी है। ये उसकी तरफ से नाजिल हुआ है जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को बनाया है। वो रहमान जिसने अर्श पर इक़्तिदार कायम किया। जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ उनके दरमियान
اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے سب کا وہی مالک ہے، اور اگر آپ پکار کر بات کریں تو وہ رازوں بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری عمار یاسر مومنی صاحب۔ اظہر علی عابدی صاحب، آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، یہ ماشاءاللہ کیا مسحور کن تلاوت سے آغاز ہوا اور آپ نے بہت افیکٹولی ترجمہ پڑھا۔ تو آج کا موضوع میں بھی اگر ایک آیت سے آیت کی سعادت حاصل کر لوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اور اب اتفاق تو خیر نہیں، قرآن پاک تو بڑا ایک نظم کے ساتھ اترا ہے کہ یہ ماہ رمضان کے اور روزوں کے بعد تسلسل میں ہے یہ، کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اب اس سے موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ دعا۔ جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور آپ جانتی ہیں سچ ٹی وی کا تو ایک مستقل حصہ ہیں قبلہ، اور معارف دینی جس خوبصورت انداز سے سادگی سے بیان کرتے ہیں اور وہ دلوں میں ان کی بات اترتی ہے واقعاً۔ تو جناب قبلہ، میرا خیال ہے کہ قرآن پاک میں جو انتہائی امید افزا آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان بالکل ایک جنت کی دنیا میں چلا جاتا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور یہاں پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بڑی تشویق دلوا رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اور یہ پھر نشریات میں ہم بہت بات ہوگی کہ یہ دعا ہی ہے جو تمام کام بناتی ہے، صحیح چلتے ہوئے کام صحیح رہتے ہیں، بگڑتے ہوئے کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں دعا و مناجات کا موضوع اور عنوان ہے آج کی اس نشست کا، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے ایک بہترین پروگراموں میں ایک پروگرام یہ رکھا کہ جس کا عنوان ہے دعا و مناجات۔ دعا کا ماہ رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان دعا و مناجات کا مہینہ ہے۔ دعا اور ماہ رمضان میں ایک چیز مشترک ہے کہ رمضان بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور دعا بھی انسان کو رب کے قریب کرتا ہے۔ دعا کا لغوی معنی تو پکارنا ہے، دعا کا لغوی معنی تو طلب کرنا ہے، اور عرف میں رب کے سامنے راز و نیاز کرنے کو دعا کہتے ہیں، اپنی حاجات کو طلب کرنے کو رب سے دعا کہتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا یہ ہے عبد اپنے معبود سے جڑ جائے، مملوک اور غلام اپنے آقا سے ربط پیدا کر لے۔ جب انسان اپنے خالق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ربط پیدا کر لیتا ہے، اس حالت کو دعا کہتے ہیں۔ یعنی دعا کا یہ اثر ہے کہ وہ بندے کو معبود سے جوڑتی ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، مملوک کو مالک سے جوڑتی ہے۔ اور دعا کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز سراپا دعا ہے۔
واہ، نماز کے اذکار میں سے اہم ذکر سورہ فاتحہ ہے جو سب پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ دعا ہی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، واہ، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، انعمت علیہم، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اسلام ہی نہیں بلکہ تمام ادیان میں دعا کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جتنے ملل ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مسالک ہیں، وہ اس چیز پر متفق ہیں، کوئی ہے جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، لہٰذا اسے پکارا جائے، کوئی ہے جو دکھوں کا مداوع کرتا ہے، لہٰذا اس کے حضور خضوع و خشوع سے مانگا جائے۔ تو سب اس پر متفق ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ملل ہیں، وہ اس پر متفق ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے سامنے انسان راز و نیاز کرے تو وہ سنتا ہے۔ اور دعا اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ترک کرنے پر وعید نازل ہوئی ہے، اس کے ترک کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے، اور فرمایا گیا کہ قرآن کریم میں ہے یہ کہ جو لوگ دعا سے، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، تو دعا عبادت کا نام ہے۔ یہ ایک بہترین موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے ناظرین کی اس ماہ مبارک میں دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے۔ میں صرف جو ہے وہ دعا کی اہمیت پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چند آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دعا قرآن کریم میں جو ہے وہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا نام ہے، درست ہے، دعا میں طلب بھی ہے، دعا میں سوال بھی ہے، لیکن اگر طلب نہ ہو، اگر سوال نہ ہو، وہ کلمات جو حمد و ثنا پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بھی دعا ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو تو یہ لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ مانگا نہیں جا رہا، لیکن جب کریم کے کرم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب سخی کی سخاوت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب قادر کی قدرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر طلب اور سوال مخفی ہوتا ہے۔ تو سخی ہے، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، یعنی مجھے عطا کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی مجھے عطا کر۔ اور کیا فرمان ہے خوبصورت، پیغمبر اکرم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا خیر الدعا دعائی، سب سے بہترین دعا میری دعا ہے، ودعاء الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی دعا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو سب سے بہترین دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے اور انبیاء ما سبق کی بھی دعا ہے؟ فرمایا وَهُوَ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ دیکھیں اس کے اندر طلب نہیں ہے، اس کے اندر سوال نہیں ہے، اس کے اندر کچھ مانگا نہیں جا رہا، لیکن پیغمبر اکرم نے فرمایا سب سے بہترین دعا یہ کلمات ہیں۔ کیوں؟ ان کلمات میں انسان اس کی زندگی ہمیشگی کی گواہی دیتا ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، تو گویا وہ یہ بتا رہا ہے ساری قدرت کلیہ اے اللہ تیرے پاس ہے، سب طاقتیں تیرے پاس ہیں، تیرے سامنے سب محتاج ہیں، سب کمزور ہیں۔ اور قرآن کریم میں جب آپ نے ایک آیت پڑھی اور اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے، تو اس آیت میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی میں دعا کو قبول کرتا ہوں، تو اس نقطے کی طرف
ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ دعا وہ واحد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم بھی دیا ہے کہ تم یہ کرو اور ضمانت بھی دی ہے کہ میں اسے قبول بھی کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور ہے کتنا خوبصورت جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، یعنی یہ بھی کہہ سکتا تھا پروردگار جب بندہ آپ سے پوچھے، فرمایا جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، انی فإنی، اسے کہہ دو قریب، میں تمہارے بہت ہی قریب اب اس ہوں۔ میں وہ علماء بتاتے ہیں جیسے آپ بھی کہ خود خدا اپنی نسبت جو دے رہا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو بتا دو اسے کہ میں اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ اور انسان کی عظمت کے لیے اور ایک بندہ خدا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نسبت رب کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ اسے کہہ دو دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں اس کی دعا کو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، مجھے پکارو میں استجابت کروں گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فرمان ہے، اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے ان بندوں سے کہہ دیجئے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ جہاں دعا کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں آداب دعا بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ دعا کی عظمت اور اہمیت پر چند آیات جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا تم اپنے پروردگار کو تضرع اور عاجزی کے ساتھ پکارو، وخفیتاً، اور چپکے سے پکارو۔ یعنی سب دعائیں ایسی نہیں ہوتی کہ انسان اجتماع میں کرے، سب دعائیں ایسی نہیں ہوتی کہ انسان اجتماعی صورت میں وہ مانگے، بلکہ بعض اوقات دعا ایسی ہونی چاہیے بس وہ ہو اور اس کا رب ہو، اللہ سننے والا ہو اور وہ بولنے والا ہو۔ اللہ سے مانگنا تضرعاً و خفیتاً، ایک تو گریہ و زاری ہو، اس میں تضرع ہو، اور اس میں خفیہ کا پہلو بھی ہو، چپکے والا پہلو بھی ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، یعنی اس میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ وہ ایسے ہو بس صرف وہ جانتا ہو اور اس کا رب جانتا ہو۔ یہ چند آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور دعا کی اہمیت پر چند فرامین میں مجھے پیش کرنے دیں۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین۔ کیا خوبصورت ہے، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن پر جب مشکل آتی ہے تو وہ دعا کے سہارا لیتا ہے، وہ دعا کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، وہ دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ مومن کا مشکلوں میں سہارا، اسلحہ اور ہتھیار دعا ہے۔ اور پھر فرمایا وعمود الدین، دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد دعا پر ہے۔ دعا یعنی اس بات کا اعتراف کہ تو معبود ہے میں عبد ہوں، تو مالک ہے میں مملوک ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں۔ اور ایک اور فرمان امیر المومنین کا مولا علی علیہ السلام کا بھی پیش کر دوں، فرمایا الدعاء ترس المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کی سپر ہے۔ وہاں ہتھیار سلاح المومن کہا گیا اور یہاں مومن کی سپر کہا گیا۔ یعنی اگر آپ دعا مانگ سکتے ہیں پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، سپر بھی موجود ہے اور سلاح المؤمن اسلحہ بھی موجود ہے۔ فرمایا وَمَتَا تُكْسِرُ كَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَهُ، کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا جب انسان بہت زیادہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جب بار بار دستک دیتا ہے، یفتح لک، دروازہ اس کے لیے بالآخر کھول دیا جاتا ہے۔ یا امیر المومنین یہ بھی فرما رہے ہیں دعائیں کرنے سے تھکنا نہیں چاہیے، دعائیں کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جتنی زیادہ دعا مانگو گے اتنا ہی رب کو پسند آؤ گے اور اس کے نتیجے میں رب
اپنے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا۔ اور کس بہترین مثال سے سمجھایا ہے، انسان جب کسی کے دروازے پر جاتا ہے ایک دفعہ دستک دے نہیں کھولے گا، دوسری دفعہ دستک دے نہیں کھولے گا، جب بار بار دروازہ کھٹکھٹائے گا تو ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ یہاں بھی امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارا کام ہے رب سے مانگنا، تم مانگتے رہو، تم دعائیں کرتے رہو، تم اسے پکارتے رہو، تم پکارتے رہو گے، ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اور وہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ رحمتی وسعت کل شیء، اس کا دروازہ ہے جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آغا صاحب، اس میں ایک نقطہ اور، ایک تو آپ نے جب بھی ہم بات کرتے ہیں دعا کے حوالے سے تو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جیسے فلاں جگہ پر قرآن و دعا ہوگی تو ہمیں لگتا ہے کہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور پھر دعائیں ہوں گی، یا فلاں جگہ پر عبادت ہوگی اور دعا و مناجات ہوگی تو لگتا ہے کہ کوئی پہلے عبادت ہوگی پھر دعا و مناجات۔ لیکن جتنی آپ نے قرآن کی آیات پڑھیں اس میں خود دعا کو عبادت کہا جا رہا ہے، اور خود دعا قرآن کا حصہ بن رہی ہے۔ تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دعا ہی قرآن، کیونکہ قرآن میں دعاؤں کو آیات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے غالباً آپ فرمائیں گے کہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ ایسی الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور میں نے آیت کا ترجمہ پیش کیا کہ جس میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، مفسرین نے کہا یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دعا کا ذکر ہے نا۔ جی اس سے پہلے بھی دعا کا ذکر ہے، اسی وجہ سے کہا کہ یہاں منہ موڑنا عبادت سے یعنی دعا سے منہ موڑنا ہے۔ اور دعا سے منہ موڑنے، دعا کے ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہذا دعا عبادت ہے، دعا ایک عمل کا نام ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ دعا صرف جو ہے وہ رب سے اپنی دنیاوی حاجات کو طلب کرنے کا نام ہے، نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دعا یعنی بندہ اپنے معبود سے جڑ جائے، دعا یعنی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو اپنی خدمت میں عرض کروں کہ دعا کیسے مخل عبادت ہے۔ جوہر عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت کا قائل نہ ہو۔ واہ واہ۔ جوہر عبادت یہ ہے اللہ کے علاوہ انسان کسی کی طاقت کا قائل نہ ہو۔ عبادت کا مغز یہ ہو سکتا ہے انسان، یعنی بندگی کا جوہر یہ ہے کہ انسان سمجھے وہی رازق ہے۔ اب دعا میں کیا ہوتا ہے، جب انسان رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، دعا مانگتا ہے، گویا ساتھ یہ اعتراف بھی کر رہا ہے، اے اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، دوسروں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، طاقت کلیہ، قدرت واسعہ صرف آپ کے پاس ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ یعنی ہر ایک کا انکار کر کے رب کی بارگاہ میں آنا، یہی تو بندگی ہے، یہی تو عبادت ہے، یہی جوہر عبادت ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہے، باقی سب کی طاقتیں عارضی طاقتیں ہیں، سب کے پاس جو قدرت ہے وہ عارضی قدرت ہے، اور وہ محدود قدرت ہے، لامحدود طاقت و قدرت صرف تیرے پاس ہے۔ لہٰذا دعا مخل عبادت ہے، دعا مغز عبادت ہے، دعا عبادت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کہا گیا کہ دعا سے منہ نہیں موڑنا، دعا سے منہ موڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ دعا سے منہ موڑنا یعنی رب سے منہ موڑ لینا، دعا سے منہ موڑنا یعنی اس بات کا اعتراف نہ کرنا کہ طاقت کلیہ اور قدرت واسعہ صرف رب کے پاس ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام، سبحان اللہ، واہ کیا خوبصورت الفاظ ہے، فرمایا سمیت الدعا عبادتاً، اے میرے اللہ تو وہ ہے جس نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور فرمایا اسی آیت کی مولا نے تفسیر کی اپنی دعا میں، فرمایا تو وہ ہے جس نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے اور اس کے ترک کرنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اب دیکھیے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ائمہ سے منقول دعائیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں عرض کروں گا ائمہ سے منقول دعاؤں کے بارے میں بھی، ضرور۔ یہ دعائیں
صرف ایسے نہیں ہوتا کہ چند الفاظ ہیں، چند کلمات ہیں جن کے ذریعے سے انسان مانگتا ہے، نہیں، بلکہ گہرے اور عمیق معارف ہوتے ہیں ان دعاؤں میں۔ کوئی شک انہی دعاؤں میں توحید ہے، انہی دعاؤں میں انسان کی ناتوانی کا اعتراف ہے، انہی دعاؤں میں رب کی معبود ہونے کا اعتراف ہے، انہی دعاؤں میں رب کی وحدہ لا شریک ہونے کا اعتراف ہے۔ لہٰذا یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کو جو حقیقی توحید ہے وہ ان دعاؤں کے نتیجے میں حاصل ہوتی بے ہے۔ شک۔ اور اگر انسان ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھے، اور وہ دعائیں پڑھے جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں۔ بڑا ایک خوبصورت باب ہے قرآنی دعائیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، اور خصوصاً وہ دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، یعنی انبیاء کرام نے جو دعائیں مانگی ہیں رب نے ان کو آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، تاکہ قیامت تک بندے جب رب کی بارگاہ میں آنا چاہیں، کچھ مانگنا چاہیں تو اس انداز سے مانگیں۔ واہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا ایک ایک اس کی ایک ایک جملہ، یعنی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ہدایت ہے ہمارے لیے، اور اس میں اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم ربی ہے اور ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ تو انبیاء کرام جس طرح دعائیں قرآن پاک میں مانگتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں تو عام آدمی تو بالکل بھی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو میں سکتا۔ اسی وجہ سے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، آج کل تو انٹرنیٹ موجود ہے، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، وہ سرچ کریں قرآنی دعائیں، وہ سرچ کریں انبیاء کی دعائیں، جو انبیاء کی دعائیں ہیں انہی دعاؤں کو اپنی دعا بنائیں۔ واہ، یعنی جن الفاظ سے انبیاء نے اپنے رب سے مانگا ہے انہی کلمات کے ذریعے سے ہم بھی اپنے رب سے مانگیں۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کی دعا موجود ہے، قرآن کریم میں حضرت نوح کی دعا موجود ہے، قرآن کریم میں حضرت ایوب کی دعا موجود ہے، حضرت شعیب کی دعا موجود ہے، حضرت یونس کی دعا اور ذکر موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح حضرت موسیٰ کی دعا، حضرت عیسیٰ کی دعا موجود ہے، پیغمبر اکرم کی دعا موجود ہے۔ تو ان دعاؤں کو اپنی دعا بنانا چاہیے، انہی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، انہی دعاؤں کے ذریعے سے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور دیکھیے کتنا خوبصورت ہے انبیاء کی دعاؤں میں، آج ہی میں یہ پڑھ رہا تھا اور اس پہ توجہ کر رہا تھا کہ انبیاء کی دعاؤں میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے مانگنا کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے انبیاء کی زبان سے مانگی ہوئی دعا کو آیت کی صورت میں نازل کر کے کہ آپ لوگوں نے اپنی مغفرت کی جب دعا کرنی ہے تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور پھر جب اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے تو ساتھ کہا مومنین و مومنات کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ بے شک۔ اور یہاں آداب دعا بھی بتائے گئے کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کر لو۔ بالکل صحیح۔ اور اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ جب تم دعا مانگنے لگو تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کر لو، یہ سبب بنے گا تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے، امام حسن حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ بی بی جب تہجد میں دعا مانگتی تھی تو دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی، دوسروں کی مغفرت کے لیے، دوسروں کی خیر و عافیت کے لیے دعا کرتی تھی۔ تو جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، تو اس وقت فرمایا پہلے دوسروں کا حق ہے کہ ان کے لیے کچھ رب سے مانگا جائے۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اچھا، دعا اسلامی کلچر میں، اسلامی تعلیمات میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے، جس میں سے ایک بڑی وجہ تو آپ نے فرما دی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی عبادت کیا ہے؟ عبادت خضوع و خشوع کا نام ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ہے۔ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی موت و حیات کا خالق ہے۔ یہ سب ہم عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ مجسم ہو جاتا ہے، یعنی ہم اب سراپا نیاز ہو کے اور سب کچھ اسی کو سمجھ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے عبادت کی
مغز کا مطلب ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم جو ہے وہ دعا ہے۔ آقا صاحب میرے سامنے ایک روایت ہے حضرت رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ بہشت میں 2 شخص داخل ہوں گے جو دنیا میں ایک جیسا عمل کیا کرتے تھے۔ یہ میزان الحکمہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک جیسا عمل کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو اپنے درجے سے بلند اور بالا تر دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا، خداوندہ تو نے اسے یہ درجہ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے گفتگو بھی کر سکیں گے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ آپ نے خداوندہ تو نے اسے یہ درجہ کس وجہ سے عطا فرمایا، جبکہ ہمارا عمل تو ایک ہی تھا، یعنی ہم تو ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، ساتھ ہی عبادت کرتے تھے، ساتھ ہی مسجد میں جاتے تھے۔ تو خداوند عالم جواب میں فرمائے گا وہ مجھ سے یہ مانگتا تھا اور تم نے نہیں مانگا تھا۔ یعنی وہ جو فرق ہے وہ دعا کا فرق ہے کہ وہ پھر عمل کرنے کے بعد مجھ سے مانگتا بھی تھا لیکن تم مجھ سے مانگتے نہیں تھے۔ عابدی صاحب ایک بریک کی جانب بڑھنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے، لیکن عابدی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو سید اظہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر شاہ صاحب خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا تو ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ سیاکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ سیاکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا۔ اور جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں تو حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کے
سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، ہم گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام، اور یہی دعا ہے کہ اس نعت کے جو الفاظ ہیں قیامت کے دن ہم اس کے مصداق ٹھہریں، اور رسول اکرم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شفیع بنیں، ہم ان کے شفاعت کے حقدار ہو سکیں۔ یہ جناب مولانا میرے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں تو دعا کو ایک اور انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس کی اہمیت کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کہ جو خالق ہے، جو جس کے فیض سے یہ کائنات چل رہی ہے، وہ اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات سے ایک لمحہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چھوٹی ترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا فیض ختم ہو جائے تو کائنات فوراً تباہ ہو جائے، تو وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دعا نہیں کرو گے تو میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا بنیادی ارکان میں سے ایک ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب دعا کی بات ہوتی ہے تو گویا انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، صحیح۔ اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور رب نے تو قرآن میں یہ وعدہ دیا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، واہ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں اضافہ کروں گا۔ تو دعا یعنی رب کو یاد کرنا۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرے گا تو رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا سخی ہے، وہ تو جواد ہے، وہ تو رعوف ہے، مہربان ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اسے یاد کر رہا ہو اور رب اسے بھلا دے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے اس آیت میں بھی کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے تو رب تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، یعنی اگر تم رب کو یاد نہیں کرو گے تو رب بھی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ آیات دیکھیں، روایات پر نظر دوڑائیں، یا آپ انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیں۔ سیرت انبیاء ہمیں یہی بتاتی ہے دعا کرنی چاہیے۔ دعا انبیاء کی سیرت کا نام ہے، دعا اولیاء الہی کا شیوہ رہا ہے، خاصان خدا کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے۔ بے شک دعا کی اہمیت میں نے کہا یہ اتنی ہی کافی ہے کہ خلقت انسان سے لے کر اب تک اولیاء الہی، مقربان خدا، انبیاء و رسل، ائمہ معصومین، اہل بیت، سب دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت آدم کی دعا نقل ہوئی جو ابو البشر ہیں، خاتم الانبیاء کی دعا قرآن کریم میں ہے جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی آپ دعائیں دیکھیں، مناجات شعبانیہ کو دیکھیں، دعائے ابو حمزہ صومالی کو دیکھیں، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا ماہ رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، اس کی سحر میں بھی دعا ہے، اس کی افطار میں ماہ بھی دعا ہے۔ مناجات بھی خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ماہ رمضان کی دعا میں اسے ماہ دعا اور ماہ مناجات کے مفہوم سے بھی نوازا۔ جی، سب سے زیادہ دعائیں جو ہے وہ ماہ رمضان کے متعلق، ماہ رمضان کے ایام میں نقل ہوئی ہیں۔ شب قدر دعاؤں کی راتیں، ماہ رمضان کی راتیں جو ہیں وہ دعاؤں کی راتیں ہیں، دن دعاؤں کے دن ہیں، اور روزہ دار کی جو حالت ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہا گیا کہ ماہ رمضان میں جو دعا کرے گا رب اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا رمضان اور دعا کا گہرا تعلق ہے، یہ بہت اچھا موضوع ہے۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی تب پرواہ کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ آداب اور وہ شرائط جو بیان ہوئے ہیں
ان کے مطابق رب سے طلب کرتا ہے تو رب اسے قبول بھی کرتا ہے۔ یہاں ایک شبہ اور ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی میں بیان کر دوں، ناظرین کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا، کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا دعا کرو قبول کریں گے، یہ بھی کہا گیا تم دعا کرو رب چاہے گا تو قبول کرے گا، انشاء، یعنی اگر مشیت الہی ہوگی تو وہ قبولیت کی منزل تک پہنچے گی۔ انسان جب اس ذہن اور اس عقیدے کے ساتھ جا کر دعا مانگتا ہے کہ مشیت الہی ہوگی تو دعا قبول ہوگی، تو پھر کوئی سوال ذہن میں باقی نہیں رہتا، چونکہ انسان جب اس چیز پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مصلحت کو انسان سے بھی بہتر سمجھتا اور جانتا ہے، اور اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ جب جا کر مانگتا ہے، اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہے، پھر کوئی سوال اس کے ذہن میں نہیں رہتا۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، دعا رب کو یاد کرنے کا نام ہے، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے بندے کا یہ مانگنے کا انداز پسند آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دعا کی توفیق بھی خود دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ کی جانب رجوع کرنے کی، تو جب یہ توفیق ہو گئی اور دعا کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، تو دعا تو قبول ہو گئی۔ جی، دعا اب وہ عملی طور پر مجسم کب ہوتی ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس سے تعلق نہیں لیتی، اس وجہ سے وہ دعا ظاہراً یہ لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات انسان کی مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے، اس وقت جو چیز وہ مانگ رہا ہے اسے عطا نہ کی جائے۔ انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا، لیکن وہ تو خالق ہے، وہ تو رب ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے ہو سکتا ہے وہ فائدے میں ہو لیکن دوسروں کے فائدے میں وہ چیز نہ ہو، تو لہٰذا اس وقت بھی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز جو میں بیان کر چکا کہ رب کو یہ عمل پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ میری درگاہ میں بارگاہ میں آتا رہے، تو یہ خود جو ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور دعا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق گلگت اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ گناہوں کی توبہ چاہتے ہیں تو اے رسول تیرے دربار میں آ جائیں۔ تو اتنی خوبصورت گفتگو، آغا صاحب کتنی بہترین، اور آپ نے جب پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں جانے کی بات کی تو مجھے وقت دیجیے گا، میں بتاؤں گا دعا کی قبولیت کی شرط اور آداب میں سے ایک یہ ہے کہ توسل کیا یہ وقفے کے بعد بتائیں گے، لیکن ہم تو نعت کے، کیونکہ میں نے کہا کہ رسول کے دربار میں جانا دعا کی قبولیت میں سے ایک قبولیت ہے، تو اب میں یہ کہوں گا کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم چند جملے ہی ادا ہو سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے۔ اچھا، سید رضا شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے۔ میرے سرکار ہے، سرکار مدینے والے، دونوں عالم کے ہے دلدار، مدینے والے میرے سرکار۔ دعایا کلمات کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ حسنین کا کچھ بھی عطا ہو، ہم کو صدقہ حسنین، صدقہ حسنین کا کچھ بھی عطا ہو، مجھ کو ہے سخی آپ
آپ کا گھر بار مدینے والے ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے میرے سرکار۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا افطار کا وقفہ، آج کے موضوع سے کتنا بفٹنگ ہے یہ جملہ کہ آج کا موضوع ہے دعا و مناجات۔ بالکل۔ اور جس وقت میں سب سے زیادہ روایات ہیں کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہ یہی وقت ہے بے شک۔ جو افطار کا وقت ہے، یعنی افطار سے قریب کا وقت اور پھر افطار کرتے ہوئے کا وقت، اور اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ بے شک۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ افطار کے وقت اللہ کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے اور مغفرت کرتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ 10 لاکھ لوگ تو کسی ایک بندے کی دعا سے اللہ بخش دیتا ہوگا اگر اتنے سارے لوگ دعائیں کریں گے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو ہمیشہ یہ کہیں کہ جب وہ افطار کریں تو اپنے ملک کو بھی یاد رکھیں، مسلمانوں کو یاد رکھیں، انسانیت کو یاد رکھیں، غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ آج شرق اوسط میں بہت ٹینشن ہے، وہاں کے مسلمانوں کو جو کفر کے خلاف نمبرداز میں یاد رکھیں، اور سچ ٹی وی کی ٹیم کو بھی یاد رکھیں۔ جناب مولانا لیاقت ایوان علوی صاحب نے تو ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، جناب مولانا حیدر علوی صاحب بھی اب تشریف رکھتے ہیں، اور ہم جناب مولانا حیدر علوی صاحبی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ قبلہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ماہ مبارک رمضان کے بہت سے نام ہیں، اور اگر آپ کو ایک ساتھ بہت سے نام ماہ رمضان کے بہت ہی خوبصورت روحانی انداز میں لینے ہوں تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں 44ویں دعا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ یہ ماہ صیام ہے، یہ ماہ سلامتی ہے، یہ ماہ پاکیزگی ہے، یہ ماہ تصفیہ ہے، یہ ماہ تزکیہ ہے، یہ ماہ عبادت ہے، یہ ماہ زکوٰۃ ہے، یہ ماہ دعا و مناجات ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور ایک پوری دعا ہے جس میں صفات کے صفات اس مہینے کے نام کے ہیں۔ ان میں قبلہ ایک نام جو امام زین العابدین علیہ السلام نے لیا، اور دعاؤں اور بھی احادیث میں کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ مہینہ ماہ دعا و مناجات ہے۔ دعا اور مناجات اس میں ذرا باریک سا فرق بھی ہے، وہ بھی علماء سے ہم سمجھیں گے۔ ماہ رمضان ماہ دعا کے مانگنے کے آداب، دعا کے مانگنے کی شدت، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے جو اشتیاق، اس بارے میں آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ بندہ مومن جب کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اپنے مالک سے ابدیت کا تعلق قائم کرتا ہے تو پھر قرآن حکیم میں ہے کہ اذا سألک عبادی انی، انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کی تلاش میں بعض دفعہ گمراہی کی دلدل میں بھی پھنسا، لیکن ہر ایک کی جستجو رب العالمین کی ذات ہے، اور پیغمبرانہ دعوت چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک، یہ سب دعوت توحید تھی۔ بے شک تو سب کوئی، ہر شخص اپنے رب سے جڑنا چاہتا ہے، تو فرمایا اذا سألک عبادی، اے حبیب جب میرا بندہ تیرا سوالی بن کر تجھ سے سوال کرے تو انہیں بتائیے کہ بھئی رب کہاں ہے، تو فرمایا فإنی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ سبحان اس قرب کو جب بندہ مومن سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، اور وہ قرب کتنا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اس قرب کو جاننے کے بعد پھر پروردگار عالم نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور انہیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جب بھی تم مجھے پکارو گے، دعا کرو گے، التجا کرو گے، میری بارگاہ میں مناجات کرو گے، میں تمہاری ہر پکار کو سننے والا ہوں۔
یہ آیت اتنی بڑی تسلی دیتی ہے بندہ مومن کو، اور اس میں یہ تفریق نہیں رکھی گئی ہے کہ نیک پکارے تو میں سنوں گا اور برا پکارے گا تو نہیں سنوں گا، نہیں، فرما کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور یہاں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مجھے پکارے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بت پرست تھا، وہ بت کے آگے یا صنمی یا صنمی 40 سال سے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی زبان پلٹا کھاتی اور اس کے منہ سے آتا ہے یا سامادی۔ پروردگار عالم 3 بار جواب دیتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن نہ وہ تجھے مانتا ہے نہ پہچانتا ہے، غلطی سے اس کی زبان پر تیرا نام آیا، وہ بھی صفاتی نام ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ ایک جھوٹے خدا کے آگے 40 سال سے اسے پکار رہے، ایک بار بھی اسے جواب نہیں ملا، مانا غلطی سے ہی میرا نام لیا اس نے، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو سچے اور جھوٹے میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو رب العالمین جب نوازتا ہے تو وہ صرف مومنوں کو نہیں نوازتا، بلکہ وہ رب العالمین ہے، وہ انسانوں کے ہر فرد کے لیے، بلکہ وہ انہیں بھی نوازتا ہے جن کے پاس زبان کی نعمت بھی نہیں ہے، جن کے پاس الفاظ کی نعمت نہیں ہے۔ رب العالمین ان کی کیفیات کی بنیاد پر بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت میں ہی مشغول رہا اور اس کو دعا کا موقع ہی نہیں ملا، وہ قرآن اس کے لیے دعا بن جائے گا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کائنات بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، کبھی قیام میں رات گزر گئی، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اور جب وقت دعا آتی تو یہی شکایت کرتی اپنے رب کی بارگاہ میں، مالک تیری رات کتنی مختصر سی ہے کہ تیری بندی ابھی قیام مکمل نہیں کر پاتی اور صبح کا مرغ اذان دے دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کے سجدے اور قیام بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جستجو کا ذریعہ اور التجا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دعا ایک مومن کے پاس ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لیکن جو ہمیں عبادات بتاتی ہیں کہ پہلے اپنے حصے کا کام کریں، اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں انہیں آخری حد تک استعمال کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پوری نماز پڑھنے کے بعد، پھر درود کو وسیلہ پیش کرنے کے بعد پھر آتا ہے وقت دعا۔ تو دعا کے لیے بھی ایک پوری ترتیب بتائی گئی ہے اسلام کے اندر، اور بدر کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہی تھا، 313 تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، کوئی ساز و سامان نہیں ہے لشکر کے پاس۔ صف بندی کرنے کے بعد پھر حضور سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ مالک آج اگر یہ ہار گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں آئیں، لیکن اس سے قبل جو تھا اس کے ساتھ انہوں نے اپنی کوشش کی، کاوش کی، کھڑے ہو گئے، صف بندی کی، مضبوطی سے ڈٹ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے، دعاؤں کے اندر تاثیر بھی آ گئی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کھاتے حرام ہیں، کام غیر شرعی کرتے ہیں، توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جملہ نکلتا جائے تو پروردگار عالم سن لے۔ حالانکہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جس نے ایک لقمہ حرام بھی اگر اپنے بطن میں داخل کر لیا، 40 دن کے لیے اس کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا ہے کہ دعا مخل عبادہ، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، کہ آپ نے فقط عبادت نہیں کرنی ہے، دعا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کے معمولات شریعت کے خلاف ہیں اور اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال گویا یزیدی افکار اپنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ رب سے توقع رکھیں گے تو رب تعالیٰ یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہے، رب حسینیوں کے ساتھ۔ یہ ابھی جو بات کر کے اور حسن اختتام کیا اپنی بات کا حیدر علوی صاحب نے، تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کا نام لیا یہ بڑا ریلیونٹ آپ نے لیا، کیونکہ جب بالکل امام حسین علیہ السلام آخری دن روز عاشور نصیحت کر رہے تھے یزیدی فوج کو کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے اور مجھے تمہاری فکر ہے، تو ساتھ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری بات کا، اب یہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بات کا
تم پہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ جو ہیں وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہاں دعا قبول ہوگی جب امام کی بات آدمی نہیں سمجھے گا. اب میرا خیال ہے کہ اگر بارگاہ رسول میں چلیں پھر جب جو وقت ہوا تو انشاءاللہ قبلہ سے ہم وقفے سے قبل بات کریں گے، ورنہ ابھی تو بہت وقت ہے. جی بالکل ایسے ہی. اظہر شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے. محمد کا جس کو گدا دیکھتے ہیں، محمد کا جس کو گدا دیکھتے ہیں، دو عالم کو اس پہ فدا دیکھتے ہیں، دو عالم کو اس پہ فدا دیکھتے ہیں. طلب کی کسی نے جو ان کی توجہ، طلب کی کسی نے جو ان کی توجہ، خدا کی اسی پہ عطا دیکھتے ہیں، خدا کی اسی پہ عطا دیکھتے ہیں. اور جسے آل زہرا کی الفت ملی ہو، جسے آل زہرا کی الفت ملی ہو، اسی کو قریب خدا دیکھتے ہیں، اسی کو قریب خدا دیکھتے ہیں. اور محبت میں آقا کی ملتا خدا ہے، محبت میں آقا کی ملتا خدا ہے. یہ کتنی بڑی ہم جزا دیکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی ہم جزا دیکھتے ہیں. اور حاصل کلام شعر سنیے گا. فعولا 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 فعولا، در مرتضیٰ کی سخا دیکھتے ہیں، در مرتضیٰ کی سخا دیکھتے ہیں. جو دنیا میں اہل بصیرت ہے مفتی، جو دنیا میں اہل بصیرت ہے مفتی، محمد کو وہ اپنا رہنما دیکھتے ہیں، محمد کو وہ رہنما دیکھتے ہیں. محمد کا جس کو گدا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب قبلہ، ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ماہ دعا و مناجات ہے، تو یہ جو ایک فرق ہے دعا اور مناجات کا،
یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا لفظ بھی موجود ہے اسلامی لٹریچر میں اور قرآن میں، اور نجوہ کا لفظ بھی، مناجات کا بھی موجود ہے. اور مجھے یاد ہے صحیفہ کاملہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن 15 ایک 15 دعاؤں کا مجموعہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، وہ بہت سالوں پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کے پلیٹ فارم سے چھپا تھا، اور ایون میں دیکھتا تھا کہ پی ٹی وی پر وہ ایک مناجات روز آیا کرتی تھی. تو یہ فرق ذرا واضح کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. دیکھیں، دعا و مناجات جب یہ تو لفظ استعمال ہوتے ہیں تو عام طور پر ایک ہی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور راز و نیاز کرنا، اس سے مانگنا، اس سے طلب کرنا، اسے پکارنا، اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجات پیش کرنا، اسی کو دعا و مناجات کہتے ہیں. اور پھر اس میں ایک ظریف سا اور نفیس سا ایک فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے، الفاظ سے ہی جو سمجھ سکتے ہیں. دعا کا مطلب ہے پکار، بلانا، پکارنا. اسی وجہ سے بلانے والے کو، پکارنے والے کو داعی بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح. جب مناجات کا کلمہ بولا جاتا ہے تو یہ نجوہ سے ہے. نجوہ یعنی سرگوشی کرنا، یعنی انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز سے جاتا ہے کہ بس وہ بول رہا ہے اور اس کا رب سن رہا ہے، نہ اس میں کسی کے دیکھنے کا پہلو ہو، نہ کسی اور کے سننے کا پہلو ہو، تو یہ سرگوشی کہلائے گی، یہ نجوہ کہلائے گا، یہ مناجات کہلائے گی. یعنی ایک ایسے انداز سے، اس خضوع و خشوع سے دعا کرنا کہ اس کے اندر حد درجہ اس عمل میں اس قدر اخلاص ہو کہ بس معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو. نجوہ در حقیقت سرگوشی کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ اس سے کلمہ لیا گیا ہے، چونکہ انسان جب اللہ کے حضور جاتا ہے تو وہ سب سے مایوس ہو کر جاتا ہے. جب سب سے مایوس ہو کر جاتا ہے، وہ چاہتا ہے وہی سنے جسے میں پکار رہا ہوں. جب اسی کو سنانے کے لیے کچھ الفاظ اور کچھ کلمات بولتا ہے، زبان پر لاتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا، تو یہ مناجات ہے. ورنہ عمومی طور پر دعا و مناجات ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معنی پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے، درست ہے، کچھ دعاؤں کو جو ہے وہ مناجات کا جو ہے وہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، جیسے مناجات شعبانیہ. وہ مناجات جو ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں. مناجات 15 آپ نے کہا. مناجات کوفہ بہت مشہور ہے مولا کی، جو مولا علی علیہ السلام جو ہے کوفہ وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد یہ جو بڑا باریک فرق ہے، یہ جب آدمی ان کو پڑھتا ہے تو جو لذت حاصل ہوتی ہے اسی سے وہ پھر آشنا ہوتا ہے. بالکل. ناظرین حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. جی ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب، ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے. جی بالکل. ماہ مبارک رمضان، ماہ دعا و مناجات، اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ماہ رمضان میں مجسم نظر آتے ہیں، جیسے ماہ رمضان اور قرآن. تو ہمیں ہر طرف لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ماہ رمضان کی یہ برکات مجسم ہو گئی ہیں، بالکل ایک اپنی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو بالکل دعا و مناجات بھی ایسے ہی. آپ دیکھتے ہیں نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے محفلوں میں لوگ دعا کر رہے ہیں، مناجاتیں ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب کیفیت ہے امت مسلمہ کی. تو حیدر علوی صاحب، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس حصے میں دعا کے بارے میں بھی گفتگو، لیکن آداب دعا کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں تاکہ اس کی قبولیت، کیونکہ عبادت، ہم کہتے ہیں دعا عبادت ہے، تو عبادت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عبادت کر لینا اور عبادت کا مستجاب ہونا، یہ دو مختلف صورتیں ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ عبادت قبول بھی ہو. تو آپ فرمائیے. لیکن نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ان کا جو لقمہ حرام
اور دوسرا بے توجہی کے ساتھ پوری توجہ اور بے یقینی سے دعا مانگتے ہیں. ان کو یقین نہیں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے. جیسا گمان ہوگا ویسا اسے عطا کیا جائے گا. اگر گمان یہ ہو کہ میرے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جب یقین پختہ نہ ہو تب بھی دعا نہیں. پھر کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کام کر رہا ہے برا اور پھر دعا بھی ساتھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بنیاد ایک غلط کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، تو وہ کام بھی وہ عمل بھی رب تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ ایک برائی کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میری مدد فرما. تو وہ اللہ تعالیٰ اس ایسی دعا کو بھی پسند نہیں فرماتا اور رد فرما دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص عادی شرابی ہے یا کوئی ایسا ہے جو حقوق العباد کو بالکل پس پشت ڈالنے والا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سجدے میں سر رکھ کے رب کو راضی کر لوں گا، نہ ماں کو راضی کیا، نہ باپ کو راضی کیا، نہ عزیز و اقارب کے حقوق ادا کیے اور سجدے میں پڑا ہوا ہے. کہا گیا کہ خاص جو رمضان المبارک ہے نا، کہا جاتا ہے ایک آئی شب برات آئی یا کوئی اس طرح کی راتیں آتی ہیں، کچھ لمحے ہیں اس کے اندر، کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. لیکن یہ جو ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اس میں تو پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک جب مانگو بے حساب عطا کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حقوق العباد کو غصب کرنے والا ہے، سود کا لین دین کرنے والا ہے، ماں باپ کو جس نے ناراض رکھا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا، تو ایسا نہیں ہے. پھر کیسے، کس اخلاص کے ساتھ یا کن آداب کے ساتھ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. کم از کم بھی وہ جو کرے سب سے پہلے اس کو یہ پتہ ہو میں کس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. مولا کائنات سمیت تمام ائمہ اہل بیت سے اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. مطلب نیت پاک ہو، پتہ ہو میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ اس کو اندازہ ہو کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ میرا مالک اور خالق ہے. پہلے اس کی حمد و توصیف کی جائے. جب حمد و توصیف کرنے کے بعد، یعنی آج ایک عام فقیر بھی آتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، پھر مانگتا ہے کہیں جا کر بہت دیر کے بعد. لیکن ہمارے ہاں تو اتنی بے باکی بھی ہوتی ہے، لوگوں میں جاتے ہی کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے. نہیں، اس کو طریقہ نہیں، آداب سے آگاہ نہیں ہے. وہ دیکھے کہ میں جس ماحول میں مانگ رہا ہوں کہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، کیونکہ مناجات کا قبلہ فرما رہے تھے کہ وہ سرگوشی ہے، دھیمے لہجے میں اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کرنی. وہاں آہو بکا بھی ہے، آہو زاری بھی ہے، اپنے سارے راز، اور اس میں اپنے گناہوں کو سب سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں رکھ دے کہ یا اللہ یہ میری خطائیں ہیں، میں آج سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ یا اللہ اب تو سخی ہے، تو غنی ہے، تو مالک ہے میرا، میں مملوک ہوں، میری کیا حیثیت ہے، لیکن یہ دروازہ تو نے کھولا ہے اور وہ باب دعا ہے، میں اس پہ دستک دے رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی حمد و توصیف کرنے کے بعد پھر آپ مانگتے ہیں تو رب العالمین کی رحمت چھما چھم برستی ہے. کہا جاتا ہے نیک ایک بار پکارتا ہے، رب ایک بار جواب دیتا ہے. گناہگار بھولا بھٹکا ایک بار پلٹتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، رب 3 بار جواب دیتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. تو مجھے بھولا ہوا تھا، میں تو تجھے نہیں بھولا ہوا. کہا جاتا ہے کوئی ایک بالشت اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، رب کی رحمت ایک باہ اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر کوئی چل کر رب کی طرف آتا ہے رب کی رحمت دوڑ کر اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے. یعنی رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانے تلاش کرتی ہے. میرا بندہ کسی بہانے سے میرے پاس آ جائے، چاہے وہ زبان اس کے پاس نہیں ہے، کہا اشاروں میں مانگ لے، اگر وہ تصور میں ہی مانگ لے، کسی طرح آئے تو صحیح میری بارگاہ میں، اور اس کی رحمت برسنے کے لیے ہمہ وقت تیار. فرمایا رحمتی واسعۃ لا غضبی، میرے بندے میرا غضب کی طرف نہیں میری رحمت کی طرف دیکھ، کیونکہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. جو مانگنے آؤ تو یہ نہ کہو کہ میں اتنا گناہگار ہو گیا ہوں اب میں تجھ سے کیسے مانگوں. کہا زمین و آسمان کو بھی اگر تم نے بھر دیا ہو نا گناہوں سے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صرف آ کر ندامت کا ایک آنسو بہا دو میری بارگاہ میں نوزائیدہ بچے کی طرح تمہیں کر دوں گا کہ تیرے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے سب سے پہلے یہ یقین ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور یہ یقین ہو کہ وہ مجھے عطا بھی کر سکتا ہے، اور یہ یقین ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے. کہ جہاں اہل بیت اطہار مانگتے ہیں، جہاں جو ہیں انبیاء مانگتے ہیں، جہاں اولیاء اور صالحین مانگتے ہیں، وہ در رب العالمین کا در ہے.
اور اس کی صفات کو بیان کیا جائے، اس کی ذات کا تصور سامنے رکھا جائے، پختہ کیا جائے، اس کے بعد جب آپ مانگتے ہیں تو یقیناً رب العالمین کبھی بھی نہ انسان کو رسوا کرتا ہے اور نہ خالی ہاتھ چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، کچھ آداب دعا کے حوالے سے آپ بھی فرمائیے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی، پہلا مقدمہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فضل و کرم، اس کی مدحت، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا پہلے کی جائے، اور پھر دعا جب آگے بڑھاتے ہوئے اور کیا ہمیں کس ترتیب سے دعا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، دعا کی قبولیت کے لیے بہت سارے آداب و شرائط بیان ہوئی ہیں، میں صرف چند کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خالص نیت سے مانگا جائے، اور یہ خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اکرم نے رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر بیان فرمایا، اس میں بھی فرمایا کہ اس مہینے میں، ماہ مبارک میں، خالص نیتوں کے ساتھ رب سے مانگو۔ واہ۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ خالص نیت ہو، پاکیزہ لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، پاک ہو۔ نیا شرط نہیں ہے، لیکن پاک اور صاف ہو، لباس پاکیزہ ہو، انسان باوضو ہو۔ اور وہ بھی حدیث بڑی خوبصورت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان وضو کرے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جس مکان میں ہے، جس جگہ میں ہے، وہ جگہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اگر اس کا گھر ہے تو گھر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پاک و پاکیزہ جب کہا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ ظاہری حوالے سے صاف ستھرا ہو، نہیں، باطنی حوالے سے بھی پاک و پاکیزہ ہو، یعنی رزق حلال سے ہو، یعنی غصبی ہو، اس کا اپنا ہو وہ مکان، وہ جگہ اس کی اپنی ہو۔ ایسے نہ ہو اس کے ذمہ کچھ حقوق الناس ہو، کچھ لوگوں کا حق ہو، کچھ لوگوں کی جائیداد ہو اس کے ذمہ اور وہ اس نے ان کو نہ دی ہو۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ذریعہ معاش حلال ہونا چاہیے۔ وہ جو لقمہ حلق سے نیچے گیا ہے، اس لقمے کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑا خوبصورت اشارتاً بیان کیا جناب قبلہ حیدر علوی صاحب نے کہ حلال رزق جب پیٹ میں ہوگا تو دعا قبول ہوگی، اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ میں تھوڑا سا اس رزق حلال کے بارے میں بیان کروں گا، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو درپیش ہے آج کے دور میں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حلال رزق، اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے جب شب ہو، جب شام ہو، کہ آج کے دن جن جن چیزوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے، جن کو استعمال کیا ہے، کیا یہ جائز طریقے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے؟ کیا یہ حلال ہے؟ کیا یہ میری اپنی ہے؟ اس میں کوئی کسی اور کی ملاوٹ، کسی اور کا حصہ تو نہیں ہے؟ یعنی رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ اور روایات میں بہت تاکید ہوئی، جیسے ایک آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ مولا نے بھی آخری وقت میں کہا، لیکن دعا کے متعلق اور رزق حلال اور دعا کا جو تعلق ہے اس کو بھی روایات میں بہت زیادہ تاکید سے بیان کیا گیا۔ مثلا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من احرم نفسہ حلالا حرم تقبیل دعائے، جو اپنے آپ کو حلال رزق سے محروم کرتا ہے وہ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ، یعنی رزق حرام دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ اب خود اس سوال کا جواب موجود ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو۔ فرمایا الرزق الحلال نور فی القلب، حلال رزق سے دل نورانی ہوتا ہے۔ جب دل نورانی ہوگا تو نورانی قلب کے ساتھ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ والحرام ظلمت فی، اور رزق حرام، لقمہ حرام دل کی تاریکی کا باعث ہے۔ تاریک دل سے کبھی دعا قبول
نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے، میں تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے تو میں ان کی دعاؤں کے بارے میں عرض کروں گا۔ دعا میں ہی ہمیں تعلیم دی کہ رزق حلال کا دعا سے کیا تعلق ہے۔ وہ جو تائبین کی مناجات ہیں، جن مناجات میں یہ سکھایا گیا کہ جو تائب ہونا چاہتا ہے، جو توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ رب کو کیسے پکارے، اس میں فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من الذین یاکلون الحلال ویدعونک بخلوص فتقبل دعاؤہم۔ اے میرے اللہ، مجھے ان میں سے قرار دے جو لقمہ حلال کھاتے ہیں اور پھر خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور رب ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ یعنی مولا صاف فرما رہے ہیں کہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے رزق حلال، لقمہ حلال ہونا ضروری ہے۔ اور مستغفرین کی مناجات میں فرمایا، استغفار کرنے والوں کی مناجات میں، ان الدعاء لا يقبل الا لمن يحتسب حلالہ ویخلص نیتہ۔ واہ سبحان اللہ۔ دعا صرف اسی کی قبول ہوتی ہے جو اپنے رزق کو حلال بناتا ہے اور نیت میں خلوص رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے رزق کو حلال نہیں بناتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من طلب الرزق بالحلال، جوان اس پر توجہ کریں کہ رزق حلال کے طلب کرنے کے فوائد کیا ہے، حلال رزق تلاش کرنے کے فوائد کیا ہے۔ فرمایا جو شخص حلال رزق حاصل کرتا ہے، زاد اللہ فی برکتے، پھر اس رزق میں برکت ہوتی ہے۔ واہ۔ سوال پوچھا جاتا ہے کون سی دعا ہے کہ جس سے رزق میں برکت آتی ہے، کون سا ورد ہے کہ جس سے رزق میں برکت آتی ہے؟ وہ دعا، وہ ورد، وہ عمل طلب الحلال ہے، وہ حلال رزق کا حصول ہے۔ اور آگے فرمایا وَفَتَحَ لَهُ أَبْوَابَ الدُّعَاء، اور جو رزق حلال حاصل کرتا ہے، رب اس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق ضروری ہے۔ یہ چیز، اور اگلی چیز یہ اسی میں آ گیا کہ آپ کا جو ہے مکان، وہ جگہ، دل کے اندر اطمینان بھی ہو، امید بھی ہو، واہ، خوف بھی ہو، یعنی دونوں پہلو ہوں، جی، اللہ کی خوف رحمت اور کی امید۔ امید دونوں ساتھ ہوں تو اس وقت رب سے مانگے۔ خوف کس بات کا؟ خوف اپنے اعمال کا۔ امید کس بات کی؟ کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اور یقین جانیے دعا کا کمال ہی یہی ہے۔ آپ مجھ سے اگر یہ سوال کرتے کہ دعا کے فوائد کیا ہیں تو میں یہی بیان کرتا دعا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خوف و رجا کے درمیان رکھتی ہے۔ دعا انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ دعا انسان کرتا ہے تو یعنی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ رب کے پاس ہر چیز ہے، وہ ہر چیز جب بھی چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یعنی دعا انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، بلکہ دعا مضطرب دلوں کو تسکین عطا کرتی ہے۔ تسکین کس طریقے سے؟ توجہ کیجئے، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہاں یکسوئی ہے، یکجہتی ہے، اس کی جہت اب ایک ہی ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی ذات ہے۔ تو یہ دعا کا اثر ہے کہ دعا کے ذریعے سے یقین کی منزل تک پہنچتا ہے، اطمینان کی منزل تک پہنچتا ہے۔ منتشر ذہنوں کو یقین، اطمینان اور تسکین دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک عمل یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ میں یہ پہلے بیان کر چکا، اب اور میں نہیں بیان کرتا۔ جی اگر آپ اجازت دیں ایک بات کر کے پھر واپس انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ہم نے مجھے روایت یاد آ رہی ہے کوئی، ہم نے علماء سے سنا کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک اور بات مد نظر ترتیب کے لحاظ سے رکھنی چاہیے، جو آپ نے کہ پہلے خداوند قدوس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر
محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود، کیونکہ ہم صحیفہ کاملہ میں دیکھتے ہیں جتنی 54 کی 54 دعائیں ہیں ان سب میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو روایت میں نے یہ پڑھا کہ یہ بھی کیونکہ ایک دعا ہے کہ محمد و آل محمد پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے، تو اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اور پھر آخر میں پھر درود پڑھیں گے تو گویا ملفوف ہو گئی دعا. تو یہ ممکن نہیں نظر آتا کہ ان میں سے یہ دعا تو قبول ہو جائے رحمت والی اور ہماری دعا قبول نہ ہو. فرمائیے. دیکھیے قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ برس ہا برس حضرت آدم علیہ السلام ایک ترک اولا کے سبب زمین پر تشریف لے آئے، اللہ کے خلیفہ اول بن کر. تو وہاں جو ہے وہ توبہ کرتے رہے، بار بار التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن کوئی بھی صورت ایسی نہ بن سکی کہ قبول ہو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے کچھ کلمے القاء کیے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب اطہر پر، اور ان کلمات کے سبب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اب یہ پہلے آدم ہیں، ان کی توبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دو روایات میں، ایک میں کہ نبی کریم صاحب الاولاق کا وسیلہ پیش کیا، ایک ہے پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا، اور پنجتن پاک کے وسیلے سے جب دعا مانگی تو فتح علیہ اسی لمحے رب العالمین نے قبول فرما لی. اگر پہلے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو پنجتن پاک کے وسیلے سے، تو آخری ابن آدم بھی بنا پنجتن پاک کے وسیلے کے کیسے قبول کروا سکتا ہے؟ قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اس قدر گناہوں کے اندر ملوث اپنے آپ کو محسوس کرو کہ وجود کا رواں رواں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جاؤ کہ حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے. واستغفر لہم الرسول، پھر رسول بھی ان کی سفارش کرے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، دعا قبول کرنے والا پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے. شرط کیا ہے؟ جاؤ کہ حبیب تیرے دروازے پر آ جائیں. جب تک مصطفیٰ کریم اور ان کی آل کا وسیلہ نہیں ہوگا تو دعائیں قبولیت کے اس معراج تک نہیں پہنچتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ڈائریکٹ مانگنے والے کو نہیں ملتا، لیکن جو ان وسیلوں سے آتا ہے، اور وسیلہ بھی ایسا جو رب حکم دے رہا ہے جاؤ حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے دعا سے قبل بھی مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجا تو اس کی دعا تشت میں بلند ہو جاتی ہے آسمانوں کی طرف، پھر آخر میں پھر درود بھیجتا ہے مجھ پر اور میری آل پر تو وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں، گویا انہیں شرف قبولیت مل جاتا ہے. تو ایک بندگی کا آج بھی جو ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اندازہ ہے کہ مجھے کس کے صدقے میں خیر ملنی ہے، کس دروازے اور کس نام کے ذریعے مجھے عطا کیا جانا ہے. تو ایک عام جاہل فقیر کو اگر یہ پتہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جسے اللہ نے عقل و شعور دیا ہے وہ بھی انہی واسطوں سے رب سے مانگے گا. بنا واسطے کے اگر مانگنا چاہے گا تو ڈائریکٹ آئے گا تو رب پوچھ سکتا ہے بھئی ڈائریکٹ تو میں نے تمہیں نہ قرآن دیا، نہ رمضان دیا، نہ اپنا تعارف دیا ہے، کچھ بھی پورا اسلام بنا واسطے کے نہیں دیا. آپ سے مجھے ایک بات یاد آئی، آپ نے فرمایا نا کہ آدم کی دعا پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور تفاسیر میں وہ پوری دعا بھی لکھی ہوئی ہے جو حضرت آدم نے مانگی ان پانچوں کے وسیلے سے. تو مجھے یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام یاد آ گئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس وقت قحط کی صورتحال ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے رسول اللہ کو ساتھ لیا، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھے، بچے تھے، اور آپ کو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی اور پھر ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے سامنے وہ ہستی ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت نازل فرما. اور یہ تاریخ میں یہ بات تقریباً ہر تاریخ میں مرقوم ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. جی بالقوہ نبی تھے، بالفعل نبی نہیں تھے. جی اور اس وقت حضرت ابو طالب نے لفظ بولا تھا نبی الرحمہ، اس نبی اور رحمت والے نبی کے صدقے میں مجھے بارش عطا فرما.
اہل مدینہ میں بھی کات سالی ہوگی، سارے اہل مدینہ آگے کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے. بڑوں سے دعا کروانا یہ تو سعادت مندی ہوتی ہے. حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئیں. تو اہل مدینہ کہتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے چچا حضرت ابو طالب یاد آ گئے ہیں. میں پنگوڑے میں ہوتا تھا، جب بھی وہ آتے اور کہتے کہ کات سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں، تو مجھے ہی لے کر جا کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو دیکھا نا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہو؟ کہا ہوا من عند اللہ، حالانکہ آپ باہر سے کنڈی لگا کر جاتے تھے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام کو وسیلہ بنا کر حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. پیغمبر اگر یہ اس میں ظرف مکان ہے، کوئی یہ اس جگہ کو وسیلہ بنایا، کویا اللہ کی بندی، اللہ کی ولیہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جس جگہ کو عبادت کے طور پر استعمال کر رہی تھی، وہ جگہ اگر پیغمبر وسیلہ بنا رہے ہیں تو پھر یقیناً ہمارے پاس جو اولیاء اللہ ہیں وہ وسیلہ اعظم ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارینجمنٹ ہے، ایک توفیق ہے کہ جن بندوں نے اس کی راہ میں کام کیا، اللہ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بناتا ہے کہ ان کا نام، اب دعا کا وسیلے کی بات ہوئی تو حضرت ابو طالب کا نام دیکھیں، فوراً ذہن میں آیا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو وسیلہ بنایا. اس سے پہلے حضرت عبد المطلب کا بھی ایک واقعہ موجود ہے، انہوں نے بھی. تو میرا خیال اظہر شاہ صاحب موجود ہیں اور عموماً ان کے پاس حضرت ابو طالب کے حوالے سے کلام ہوتا ہے، اگر آج بھی ہے تو ہمیں. بالکل میں پیش کروں گا. بڑی خوبصورت ہر دو شخصیات کی گفتگو جاری ہے دعا کے موضوع پر. تو جو بھی مانگا جائے وہ آل محمد کے وسیلے سے مانگا جائے. تو اس پہ کلام میرے سامنے آ گیا ہے. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، ارے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. اور جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، تو میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. اور باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے. کب؟ عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب, دعا کے آداب میں آپ نے کچھ چیزیں بہت باکمال انداز میں بیان کی. پھر علوی صاحب نے محبت اہل بیت کا وسیلہ اور اہل بیت پر درود کے حوالے سے جو دعا کی ضروریات ہیں ان کا بڑا خوبصورت بیان کیا, اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہمارے اظہر شاہ صاحب نے کیا خوبصورت کلام پڑھا. آپ کچھ اور بیان کرنا چاہ رہے تھے, چند اور پوائنٹس تھے آپ کے پاس, تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ واپس آئیں گے اور آپ بیان کریں گے. میں جو آداب و شرائط دعا کی بات ہو رہی تھی, تو آپ اسی سوال کے جواب میں چند چیزیں جو ہے وہ عرض کر رہا تھا. ضرور. ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ تفصیل سے کسی چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جی, اور روٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے مہمانوں کے درمیان. پھر جو ہے وہ جب حضرت صاحب جیسی شخصیت موجود ہو تو ہمیں ان سے ہی استفادہ کرنا چاہیے. نہیں, ہم تو دونوں شخصیات ہیں, دونوں سے استفادہ کر رہے ہیں. اور پھر عابدی صاحب خود بھی ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں اور ایک دانشور ہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سوال ہی پیش کروں. ماشاءاللہ آپ سوال میں ہی اس انداز سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے مطالب خود ہی بیان کر دیتے ہیں. ایک جو چیز حیدر علوی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور واقعی بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم دعا کو بہت سادہ سمجھتے ہیں کہ بس سیدھا جائے اور رب سے مانگ لیں. نہیں, پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, دعا یعنی بندہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لے. تو اس جوڑنے کے لیے اس کی حمد و ثنا کریں. اب اچھا, اس کی حمد و ثنا کے لیے جو کلمات ہیں, وہ جو الفاظ ہیں, جو جملات ہیں, وہ کیسے ہونے چاہیے. اب اللہ کے لیے ہر کلمہ, ہر جملہ مناسب نہیں ہوتا ہے در علوی صاحب. اب ایک انسان ایک مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. اب اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اس کی شایان شان ہے, تو اسے اس پر غور کرنی ہوگی, اسے اس پر سوچنا ہوگا. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے کلمات اپنی زبان پر دہرائے جو خاصان درگاہ الہی ہیں, جو مقربان الہی ہیں, جو اولیاء الہی ہیں. اور ان کے جو کلمات ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے, اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات کے ذریعے سے کرے. بعض اوقات ممکن ہے ایک چیز, ایک لفظ اسے اچھا لگے لیکن رب کے شایان شان نہ ہو, تو وہ کلمہ جو ہے وہ اسے زبان پر نہیں لانا چاہیے. امیر المومنین نے بھی کچھ کلمات تعلیم دیے کہ آپ نے جب دعا کرنی ہے تو ان کلمات کے ذریعے سے رب کی حمد و ثنا کریں. اب علی ابن ابی طالب جیسا بندہ خدا ہے, باب مدینۃ العلم ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی ہے, سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنے والی ہستی ہے. اور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کی معرفت حقیقی معنوں میں یا مجھ مصطفیٰ کو حاصل ہے یا علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. تو توحید بھی لینی ہے, حمد و ثنا بھی لینی ہے, تو علی سے لینی چاہیے. اسی وجہ سے تو وہ نجم افندی نے کیا خوبصورت کہا, علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں, خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا. تو خدا کو بھی اگر ڈھونڈنا ہے, خدا کی بھی تلاش ہے, تو علی کے گھر چلیے. امیر المومنین نے وہ کلمات کیا ہے جو دعا سے پہلے کرنے چاہیے. اس طرح خطاب کرو, یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید. میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اے اللہ تو وہ ہے جو میری شہ رگ سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. یا فعالا لما یرید, اے وہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے, اپنے ارادے سے کرتا ہے, اپنے اختیار سے کرتا ہے. یا من یحول بین المرء وقلبہ, اے وہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان بھی حائل ہو جاتا ہے. یا من ہوا بالمنظر الاعلی, اے وہ جو بلند شان والا ہے. یا من ہوا لیس کمثلہ شیء, اے وہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ
دعا جو ہے وہ حمد و ثنا پر مشتمل ہو، اور ائمہ اہل بیت کی دعائیں، پیغمبر اکرم کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، وہ دعائیں ہیں جن میں سب سے پہلے حمد و ثنا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز، میں اس موضوع کو چھوڑتا ہوں، ایک اہم چیز جس کی طرف اشارہ انہوں نے فرمایا وہ یہ ہے کہ دعا میں بھی توسل ہو۔ واہ، دعا میں بھی، الفاظ میں بھی گویا آپ ان سے متوسل ہو رہے ہیں، ان کے کلمات زبان پر جاری کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر رب کو واسطہ دیں، ان کا واسطہ دیں، ان کے ذریعے سے مانگیں، ان کے وسیلے سے مانگیں۔ اور وسیلہ قرآن کا حکم قرآنی ہے، قرآن کی روشنی میں انسان کو وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس پر میں ایک فرمان پیش کرتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ماشاءاللہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو، جب تم اللہ سے کچھ مانگنا چاہو تو اس انداز سے مانگا کرو تاکہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو۔ اب دعا جلدی کیسے قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی، اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں محمد و علی کے حق کے واسطہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد و علی کا، فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَكَ شَانًا مِّنَ الشَّانِ، چونکہ تیرے نزدیک علی اور محمد دونوں کا مقام ہے، صلوات اللہ وسلم، بے شک بے شک، وَقَدْرًا مِّنَ الْقَدْرِ، اور تیرے ہاں ان کی قدر ہے، ان کی عظمت ہے، فَبِحَقِّ ذَلِكَ الشَّانِ، اے اللہ تجھے اس شان کا واسطہ، وَبِحَقِّ ذَلِكَ الْقَدْرِ، تجھے اس عظمت و اس مقام کا واسطہ جو مصطفیٰ و علی کا تیرے ہاں ہے، ان تصلی علی محمد و آل محمد، درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، امام علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ہر دعا میں 5 دفعہ 6 دفعہ صلوات پڑھی ہے، بے شک، اور ایک دعا نمبر 5 ہے جس میں 15 دفعہ، دعا میں 15 دفعہ پاک پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجا ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق بہت ہی بعظمت دعا ہے، جس میں صرف مانگنا نہیں ہے بل جس مکارم الاخلاق ہے، جس میں اخلاق، انسانی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اس میں 20 مرتبہ درود بھیجا ہے۔ امیر المومنین نے دلیل سے سمجھایا ہے کہ دعا میں ہم نے توسل کیوں کرنا ہے، دعا میں ہم نے مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کا تذکرہ کیوں کرنا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے، اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجت، جب تمہیں رب سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو، فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسولہ، پھر اپنی حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کے رسول پر درود بھیجو، واہ، درود طلب کرو، ثم سل حاجتک، درود پڑھنے کے بعد رب سے حاجت طلب کرو۔ واہ، اب دلیل دی ہے، میں کہہ رہا تھا نا دلیل سے، مولا نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْن، رب اس سے بلندتر ہے کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں، ایک محمد پر درود ہو اور ایک انسان کی اپنی حاجت ہو۔ اب رب کا مقام اس سے بلند ہے، فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا، ان میں سے ایک کو قبول کر دے، وَيَمْنَعَ الْأُخْرَى، اور دوسری کو رد کر دے۔ اللہ ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ اہل بیت پر، محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر چونکہ درود کو قبول کرتا ہے تو اسی کے صدقے آپ کی حاجت کو بھی قبول کر لے گا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب، دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، اللہ کو ان ہستیوں کا واسطہ قرار دے جن کو رب نے خود واسطہ قرار دیا ہے، جو خود ذریعہ فیض ہیں، جن کی وجہ سے بیمنہ رزق الورا، جن کی برکت سے اس کائنات کو رزق مل رہا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ان کو واسطہ قرار دینا گویا رب کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور گویا پاکیزہ ہستیوں
کے درود کے ساتھ اپنی حاجت کو بھی رب کی درگاہ میں بھیج کر یہ بتلانا ہے، اے کریم جن کو تو نے واسطہ قرار دیا تھا میں انہی کو واسطہ کے طور پر لے کر آیا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، دعا کا کانسیپٹ بھی ہمیں سمجھ آ گیا پوری طرح، دعا کے آداب بھی ہم نے اپنے تئیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے بندہ تو کوشش کر سکتا ہے، اس کے باوجود تھوڑا سا ذکر ہوا، لیکن اب ذرا تفصیل سے میں چاہوں گا کہ ہمیں بظاہر دعائیں قبول ہوتی معلوم نہیں ہوتی، تو اس کے حوالے سے بھی اسلامی لٹریچر میں، احادیث میں بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ انعام کی صورت میں مجسم ہو جائیں گی، تو بندہ کہے گا کہ یہ تو میں نے اعمال کیے ہی نہیں تھے، یہ اعمال۔ اچھا، اس طرح کی بھی بہت سی احادیث ہیں کہ آدمی جائے گا اور وہ اعمال کا پہاڑ دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں، تو اس وقت ایک ندا آئے گی کہ تم نے کچھ لوگوں کی ہیلپ کی، اس کی وجہ سے انہوں نے جو نیک اعمال کیے وہ بھی تو ان کے تو کھاتے میں ہیں ہی ہیں، وہ تمہارے کھاتے میں بھی پڑ گئے۔ لیکن اس کا الٹ بھی ہے، اگر کسی کی برائی میں مدد کریں گے تو پھر وہ اعمال بھی۔ تو اسی طرح جب وہ اعمال دیکھے جائیں گے تو بندہ حیران ہوگا، تو کہا یہ وہ تمہاری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا ثمر ہے۔ تو پھر یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ وہاں بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش جو ہماری دعائیں قبول ہو گئی تھیں وہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو دعائیں قبول دنیا کے چند روزہ کاموں کے لیے ہوئی، نوکری مل گئی، ترقی مل گئی، رزق وسیع ہو گیا، پیسہ مل گیا، یہاں تو ابدی نعمتیں ہیں، تو بندہ کہے گا کاش میری دعائیں قبول ہی نہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے قبلہ ذکر فرما رہے تھے امام سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا، دعاؤں کے حوالے سے آپ کا لٹریچر جو ہم تک پہنچا ہے، جی جی جی، جسے مکارم الاخلاق کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، تو دعا کو یوں تو قرب الہی کا حضور میں دعا هو العبادہ کہ دعا خود سراپا عبادت ہے، بے شک، لیکن دعا کو بطور تبلیغی ہتھیار کے ذریعہ تبلیغ بنا کر واہ 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 واہ، لے کر آگے بڑھنا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خاصہ ہے، کیونکہ آپ کو براہ راست منبر رسول تک بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، پبلک کے اندر بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اور امام ہونے کے ناطے اب امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے آپ نے دعاؤں کو ذریعہ تبلیغ بنایا۔ اچھا، مجھے اس پر جو آپ نے فرمایا اگر ایک جملے کی اجازت دیں کہ یہ روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک ندا آئے گی کہ کون ہے زین العابدین۔ جی جی، قیامت کے روز جہاں اتنے بڑے عبادت گزار ہوں گے وہاں یہ ندا آئے گی کہ کون ہے زین العابدین، تو امام زین العابدین کھڑے ہوں گے اور پھر جو ان کی شان ہوگی یا جو تکریم کی جائے گی، یہ بڑی معروف روایت ہے جو اہل تسنن کے اور اہل تشیع کی اس میں موجود ہے۔ لیکن میں وہ قیامت کہ اس منظر کے سامنے قیامت کا ایک اور منظر بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کی بات سے مجھے آیا ہے کہ مسجد نبوی ہے، جی جی، رسول کا منبر ہے، لیکن امام زین العابدین کو محراب عبادت میں امامت کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا، اور وقت کا شقی ترین شخص ہے جو امام زین العابدین کے بجائے ادھر امامت کر رہا ہے، تو پھر امت مسلمہ کا جو حال ہونا ہے وہ تو پھر ہمارے سامنے ہے۔ جی قبلہ فرمائیے۔ ایک شب ایسی بھی کعبۃ اللہ المشرفہ میں مناجات کا تذکرہ ہوا تو امامی یعنی بالکل تاریکی ہے اور ایک ہستی کعبے کے غلاف سے چمٹی ہے اور عرض کر رہی ہے مالک دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، اگر ساری دنیا کو تو بخش دے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں بخشا جاؤں، ساری دنیا جنت میں چلی جائے ایک نے جہنم میں جانا ہو مجھے ڈر ہے کہ میں وہ نہ ہوں، اور ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے تب بھی ایک بندے نے جنت میں جانا ہو تو مجھے تیری رحمت سے بڑا کھٹکا ہے۔ لیکن اس قدر آؤ بکا بلند ہوتی ہے، آؤ زاری بلند ہوتی ہے کہ سارے طواف رک جاتا ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید دنیا کا سب سے گناہ گار شخص یہ ہوگا، کہتے ہیں کہ ہر بندہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہمارا طواف آپ لے لیں، ہماری نفلی عبادات آپ لے لیں، خدا کے لیے ان آنسوؤں کو روک دیں، لیکن مناجات ہیں کہ رکتی ہی نہیں ہیں، لوگوں کی آہیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے لوگوں نے دیکھا تو ان کی چیخیں بلند ہو گئیں
کہ جو کعبے سے لپٹے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آوازاری اور مناجات کر رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام جیسے. تو یہ میں نے تو ایک درد تھا امت مسلمہ کا جو بیان کیا، کیونکہ آپ نے وہ جملہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو نہ ممبر پہ جانے کی اجازت تھی، نہ محراب مسجد نبوی میں، تو آپ نے پھر دعاؤں کا سہارا لیا. وہ آپ جاری رکھیے. وہ دعاؤں کو آپ نے ذریعہ تبلیغ بنایا، اور وقت کے امام نے یہ سمجھایا کہ اگر تمہیں پبلکلی اگر روک بھی دیا جائے تو جہاں حضور نے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو ہتھیار فقط گردن کاٹنے کے لیے نہیں ہوتا، ہتھیار زندگیاں بھی بانٹ سکتا ہے، اخلاق بھی بانٹ سکتا ہے، رہنمائی بھی دے سکتا ہے. تو مولا زین العابدین نے اسی دعا کے ہتھیار کو ذریعہ تبلیغ بنا کر یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہمیں روکنا بھی چاہو تو ہم وارث قرآن ہیں، وارث محمد آل محمد ہے، اس لیے ہمیں اس راستے سے آپ نہیں روک سکتے. ایک بار حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، رنگ زرد ہویا ہوا ہے، بالکل چہرے کی رنگت اڑی اڑی. حضور نے فرمایا کس چیز نے آپ کو اتنا پریشان کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ساری رات دعا میں رہا اور میں جہنم کی آگ سے ڈرتا رہا. تو نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا یہ کوئی دعا تو نہ ہوئی. وہ چونک گیا کہ حضور آپ نے ہی تو عذابات سے ہمیں آگاہ کیا، جہنم میں کتنی خوفناک عذاب، اسی ڈر سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. فرمایا نہیں، دعا یہ ہے کہ تم جب مانگو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کتنے ہی آج صوفیوں کو اور ملاؤں کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے اور آخرت کی بہتری کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کو جہنم زار بنائے ہوئے ہیں. کبھی امام بارگاہوں میں پڑھتے ہیں، کبھی مزاروں پہ پڑھتے ہیں، کبھی بازاروں میں پڑھتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ان کے ہاں زندگیاں چھین لینا دین ہے، کیونکہ انہوں نے جو جنت کا تصور لیا ہے وہ صرف آخرت میں، جبکہ ہمارا دین کہتا نہیں فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کو بھی حسین بناؤ اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، لب و لہجے کی نرمی کے ذریعے، کردار کی نرمی کی. حضور نے فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی. اور یہ قرآنی دعا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. بے شک، لیکن بدقسمتی کیا ہے، آخرت کا تو ڈر ہے، آخرت میں تو جنت چاہیے، اس دنیا کو جہنم بناتے چلے جا رہے ہیں، خود اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. آگ کا عذاب دینا اور بم بارود یہ تو آخرت میں کہیں ہونا چاہیے تھا. آج ہمارے وہ معاملات جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہونے چاہیے وہ کچھ بندوں نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں، اور وہ جو بندوں کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے ان سے لا تعلق ہیں. میرا یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ہمیں حکم دیتا ہے، وہاں اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کو رائے خدا میں دیں، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں، اپنا دسترخوان بڑا وسیع کر لیں اور پھر شام میں وقت افطار رو رو کے مانگیں. باہر جو رو رو کے بیکاری، غریب، فقیر، مسکین مانگ رہا ہے اس کو دھتکار دیا گیا. قرآن حکیم نے تو یہ فرمایا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ تو دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ کہا جو یتیموں مسکینوں سے رزق کو روک لیتا ہے. پورا دین کہا کہ اس نے پورے دین کو جھٹلا دیا جس نے غریبوں سے رزق کو روکا. تو رزق بانٹیں، اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. اور اس ماہ مقدس کے اندر ماہ مواسات جو کہا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو دوسروں کے غم کا، ان کی تکلیف کا احساس روزے کی بھوک کی صورت میں ہوتا ہے. جب آپ کو احساس ہوتا ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ دکھ بانٹیں بھی. واہ، یہ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب میں سوال کرنے لگا تھا لیکن قبلہ نے پہلی صحیفہ کاملہ کے کوئی صفحہ کھول لیا تو میں سوال اپنا وڈرا کرتا ہوں. آپ یقیناً کوئی بڑی عظیم دعا سے کوئی اقتباس سنانے لگے. میں حاضر ہوں آپ کے سوال کا نہیں، جواب آپ دوں گا، صحیفہ کاملہ آپ نے کھولی یہ تو اس کی مناسب نہیں ہوگا کہ آج یہ 3 گھنٹے ہم دعا و مناجات پر بحث کریں اور جو دعاؤں کا بہترین مجموعہ ہے وہ ناظرین کو نہ دکھایا جائے. میرے ہاتھ میں صحیفہ کاملہ ہے جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں. یہ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، اور اسے زبور آل محمد اور اسے زبور آل محمد بھی کہا گیا. اور اس کی عظمت پر علماء کے اقوال موجود ہیں. میں صرف 2 کی طرف اشارہ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی، ہمارے سید علی خان، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں انشاءاللہ میں مکمل کروں گا. سید علی خان نے
اس صحیفہ کی عظمت پر ایک جملہ کہا، وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الشَّرِيفَةَ عَلَيْهَا مَسْحَةٌ مِّنَ الْعِلْمِ الْإِلَٰهِي، واضح ہو اس عظیم الشان صحیفہ پر علم الہی کی چھاپ ہے۔ یہ کتاب جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس میں 54 مولا کی دعائیں ہیں، مختلف مناسبتوں سے توبہ کرنے والے نے توبہ کیسے کرنی ہے، استغفار کرنے والے نے استغفار کیسے کرنا ہے، طلب باران کے موقع پر کس انداز سے رب کو پکارنا ہے، ماہ مبارک رمضان جب وداع ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ وداع کیسے کرنا ہے، مختلف دعائیں اس میں موجود ہیں۔ اس کی عظمت پر وہ کہتے ہیں اس پر علم الہی کی چھاپ ہے، وَفِيهَا أَبْقَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ النَّبَوِي، اور اس میں کلام نبوی کی خوشگوار خوشبو ہے۔ اور ابن جوزی کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت، وہ کہتے ہیں ان علی ابن الحسین زین العابدین لہو حق التعلیم، وہ کہتے ہیں امام زین العابدین امت اسلامیہ پر استادی کا حق رکھتے ہیں، تعلیم کا حق رکھتے ہیں۔ کس میں؟ فی الاملاء والانشاء، املاء و انشاء میں، وکیفیت المکالمت والمخاطبت وعرض الحوائج الی اللہ تعالی، اور وہ استادی کا حق اس میں رکھتے ہیں، انہوں نے یہ تعلیم دی کہ مسلمان اپنے رب سے گفتگو کیسے کریں، رب سے مانگنا ہو تو اس سے مانگے کیسے، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھنی ہو تو کیسے رکھیں۔ وہ بڑھاتے ہیں اپنی بات کو، فَإِنَّهُ لَوْلَا لم يعلم المسلمون کیف یتکلمون ویتفاوہون سبحانہ فی حوائجہم، کہتے اگر امام زین العابدین نہ ہوتے، اگر امام علی ابن الحسین کی دعائیں نہ ہوتیں تو مسلمانوں کو معلوم ہی نہ ہوتا اس سے کلام کیسے کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں منہ کیسے کھولنا ہے۔ یہ ابن جوزی کا ہے، ابن جوزی جو بڑے معروف عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا الْإِمَامِ، اس امام نے، امام زین العابدین نے اس صحیفہ کے ذریعے، اس صحیفہ سجادیہ کے ذریعے عَلَّمَهُمْ بِأَنَّهُ مَتَى مَسْتَغْفَرْتَ فَقُلْ كَذَا، اس امام نے تعلیم دی جب اس سے استغفار کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے تو اس طرح کہو، وَمَتَى اسْتَسْقَيْتَ فَقُلْ كَذَا، اور جب طلب باران کرنی ہو تو اس انداز سے کرو، اور فرمایا وَمَتَى خِفْتَ مِنْ عَدُوٍ قُلْ كَذَا، اور جب دشمن کا خوف ہو تو بارگاہ الہی میں اس انداز سے کلام کرو۔ اور آخری بات، مصر ہمارے پاس ایک منٹ مصر کے مشہور عالم دین کہتے ہیں، خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور صدیقین میں سے ایک صدیق کا کلام صحیفہ سجادیہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں اے فرزندان اسلام، طنطاوی کہتے ہیں، شیخ طنطاوی مصر کے ہیں، اے فرزندان اسلام، اے اہل سنت، اے اہل تشیع، کیا اب بھی وقت نہیں آیا تم قرآن اور اہل بیت کے مواعظ سے سبق حاصل کرو؟ یہ دونوں تم کو بلا رہے ہیں ان علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائب قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو حاصل کرو، انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایان مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے۔ جب تم ان میں کامل ہو جانا تو پھر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہونا۔ تفرقہ انگیز مباحث سے باز آؤ، ان ہدایات پر عمل کرو، ان علوم سے استفادہ کرو، اور سورج کے نیچے زمین کے اوپر اپنے زندہ رہنے کا سامان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علامہ طنطاوی، شیخ طنطاوی جو جامع ازہر کے شیخ بھی رہے اور بہت معروف، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے عالم عرب میں صحیفہ
کاملہ صحیفہ سجادیہ کو انٹروڈیوس کرانے میں بہت بڑا کام کیا، اور اس کا مقدمہ بھی انہوں نے لکھا، مقدمہ بھی بہت شاندار ہے جسے آپ نے اقتباس میں یہ انہی کے مقدمے سے تو آج کی دعا و مناجات کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور بہت سارے پہلوؤں کا ہم نے احاطہ کیا، اور دعا کے آداب، دعا کا فلسفہ، دعا کا خود عبادت ہونا، دعا کا توفیق الہی ہونا، اس پہ باکمال گفتگو ہوئی۔ یہ لنک پر ہمارے پروگرام موجود ہوتے ہیں، تو اگر جب بھی وقت ملے ایمان کی خاطر آفیشیل ویب سائٹ پر، تو اپنے ایمان میں اضافے کی خاطر ان مطالب کو پھر سنا جا سکتا ہے۔ ابھی چونکہ اجازت کا وقت ہے، ناظرین اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ سے اجازت لیں گے، جاتے جاتے اظہر شاہ صاحب سے گزارش کہ دعائیہ کلام پیش کریں۔ ابو طالب وہ محمد کے گھرانے والا، ابو طالب وہ محمد کے گھرانے والا، شاہ کونین کے ہے ناز اٹھانے والا، اپنی اولاد سے بھی پہلے جو کھانا ہر شب اپنے ہاتھوں سے محمد کو کھلانے والا، ابو طالب ہے نکاح خوان میرے آقا کا، عقد اول وہ ختیجہ سے پڑھانے والا، اور جد حسنین کریمین خسر زارا کا، جد حسنین کریمین خسر زارا کا، جس کا بیٹا در خیبر کو اٹھانے والا، جس کا بیٹا در خیبر کو اٹھانے والا، اور شاہ والا کی حفاظت کی غرض سے تنہا، عالم کفر کو ہے آنکھ دکھانے والا، شاہ کونین کے ہے ناز اٹھانے والا۔